کل دعا کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی تھیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ دعا مخ العبادہ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یقیناً جس نے اپنے اوپر دعاؤں کا دروازہ کھول دیا اس نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عطا کا دروازہ کھول دیا۔ آج میں دعا کے متعلق ان کی دعا کے آداب اور دعا کا طریقہ اور دعا کا تمرین مشق بتانا چاہتا ہوں۔ انسان جب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان پہلوانی سیکھتا ہے، ایک کاتب کتابت سیکھتا ہے، اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، تو بعض لوگ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط ہو جاتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو دعاؤں میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک بچہ تھا، اس نے اپنے باپ کو کہا کہ مجھے سائیکل خریدو۔ اس کا والد بڑا فقیر تھا، اس نے کہا کہ بیٹی پیسے نہیں ہیں میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسکول جاتا ہوں، میرے پاس سائیکل نہیں ہوتا۔ اس نے پھر کل کہا، بالآخر والد صاحب نے اس کو جواب دے دیا کہ بیٹے آپ اس بات سے مایوس ہو جائیں کہ میں آپ کو سائیکل خریدوں۔ تو وہ رو پڑا، بچہ رو پڑا اور والد سے کہنے لگا کہ ابو اگر تو مجھے سائیکل نہیں خریدتا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس بات سے اس کی والد صاحب کا دل ایسے پسیج گیا کہ اس نے قرض لے کر اس کا لیے سائیکل خریدا۔ ہمارا رب خزانوں کا مالک ہے، وہ تو کرم والے ہیں، ان کی خزانوں میں کمی نہیں آتی، جس طرح کل اس پر پوری گفتگو ہو گئی ہے۔ تو اس کا دروازہ تم کھٹکھٹاؤ گے تم کو محروم نہیں کرے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تمہارا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ پہلی دعا یہ ترتیب ہے کہ دعا جب آپ مانگے تو دعا صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، صرف نمائش چیز نہیں ہو کہ ہم بس دعا میں نمائش چیز سمجھیں کہ بھائی ہم نے گویا جیسے تقریر دوسری چیزیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نمائشی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، آپ کس طرح مانگتے ہیں؟ جو فقیر تمہارا بھیک مانگتا ہوا آتا ہے وہ کس انداز سے آپ سے مانگتا ہے، کس طرح وہ اپنے وہ باتوں کو ادھر ادھر کر کے تبدیل کرتے ہیں، پنسلیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کس طرح میں ایسی کوئی چیز نکال دوں۔ تو دعا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے 100 جگہ اور بھی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رب کے سوا ہمارا کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس رب کی طرف تمہارا اتنی توجہ ہونی چاہیے، اس کا تو پھر بھی توجہ کہ اگر یہ نہیں دے گا
کہ میں اسی طرف جاؤں گا، آپ کہاں جائیں گے؟ کوئی اللہ کی طرح کوئی رب ہے؟ اور جب وہی رب ہے تو اسی کی طرف یکسو کے ساتھ، یقین کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ. یہ پہلی بات ہے اس میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ ابھرے گا، آج کل فتنوں کا دور ہے، کہ اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بچائے اپنے فضل و کرم سے، یا پھر ایسی دعا بچائے گی جیسے ڈوبنے والا مانگتا ہے. اب جب آدمی ڈوب رہا ہو اور تمام سہاری ٹوٹ جائے، اس وقت وہ کیسی دعا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے گا تم کو. تو دعا میں پہلے حمد پڑھیے، الحمدللہ. انسان جب سوال کرتا ہے تو اس کے سے شک ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو اس کے مالک نے کچھ نہیں دیا ہے. سوال کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے ایک بیٹا باپ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے فلان چیز دیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابو نے گویا اس کو کچھ نہیں دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے، تب سوال کرتا ہے. تو اگر وہ باپ سے یہ کہے کہ ابو تمہاری بڑی مہربانی ہے، ہمیشہ تمہیں مجھے دیتا رہا، اور ایک بات پر ابھی یہ میں مجبور ہو گیا ہوں، یقیناً اس کی دل آپ نے لے لیا نہیں لے لیا، اپنے باپ کا دل تم نے لے لیا. اسے جب آدمی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، ہر سانس پر تم مجھ پر رحم کرتے ہو. سانس لیتا ہوں وہ بھی پھر تیری نعمت ہے، کوئی نعمت کی کمی نہیں ہے، تم نے مجھ پر سب نعمتوں کو کیا دے دیا ہے، لیکن میں محتاج ہوں، پھر بھی اس بات کی محتاج ہوں. یہ بات ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا یہ آدمی جب یہ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کو رحم ترس آتا ہے کہ یہ بندہ شکایت نہیں کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی ایک ضرورت مانگتا ہے مجھ سے کہ اب العالمین تو تمام تعریف آپ کے لیے ہیں، شکر ہے تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی میں محتاج ہوں. اس کی بقا کے لیے جو چیزیں ملی ہیں اور جو چیزیں نہیں ملی ہیں اس کے لیے میں محتاج ہوں. پھر دوسری پڑھے، اب دوسری پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک گویا ایک اللہ رب العالمین سے ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی خود تم کو حکم دیا ہے کہ اس کو کیا کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جب اللہ رب العالمین خود ہم سے دعا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگو، وہ تو قبول ہی ہے. جیسے میں دوسری کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کیوں کہتا ہے جب دینا چاہتے خزانے دے گا وہ اس کو، لیکن وہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن وہ دعا تو قبول ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے اس چیز کو مانگو. تو آپ نے پہلی چیز کیا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. اپنے آپ سے کس کو مقدم کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دعا مانگی.
پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ضرورت کی دعا مانگی کہ رب العالمین میں یہ فلان ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ضرورت مانگیں. پھر اس کے بعد پھر آخر میں دوسری پڑھیں اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر آخر میں یہ الحمد آ گیا. تو ظاہر ہے کہ پہلی دعا بھی قبول ہے، حمد ہے، وہ تو اللہ پاک حمد ہے، اس میں تو آپ نے التجا کی اللہ تعالیٰ سے. پھر پہلی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی وہ بھی قبول ہے. درمیان میں جو آپ نے کی وہ آپ کی ضرورت تھی. آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا وہ بھی قبول ہے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا تو آپ نے شکر ادا کیا، حمد بیان کیا. تو جب اللہ تعالیٰ سخی ہے، کریم ہے، ایک آدمی ہے وہ تھوڑا سا بھی سخی ہو، وہ جب تین آدمی ہوتے ہیں ایک کو بھی دیتا ہے، دونوں کو دینا چاہتا ہے. زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں ہے، دو کو دینا چاہتے، تیسری کو نہیں دینا چاہتا. وہ تیسرے درمیان میں ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ سمجھدار ہے، وہ درمیان میں بیٹھ گیا. وہ درمیان میں بیٹھ گیا کہ دینا تو ہے. اب اس کی آزادی کو سمجھ گیا کہ یا اس کو دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، دونوں کو دینا ہے. تو درمیان میں میں پھنس جاؤں گا. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو محروم نہیں کرے گا درمیان والے کو، کیونکہ اس کو بھی دیا تو اس کو کیسے چھوڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ سخی ہے، کریم ہے، اور ہم جو سخاوت کرتے ہیں اسی بھی خوش ہوتا ہے. باپ کا بیٹا جب سخی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی باپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کنگال نہ کرے مجھے کنگال نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس تو کچھ کم نہیں ہے. اس کو خود بھی سخی ہے، سخی اس کو اچھا لگتا ہے. تو وہ سخی، وہ کریم ذات جب پہلی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، آخری دعا کو بھی قبول کرتا ہے، تو درمیان میں تمہاری ضرورت کو چھوڑ دے گا، پورا کرے گا. یہ گر ہے، طریقہ ہے. تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی. دو چیزیں ہوں گی، ایک توجہ الی اللہ، کسی اور طرف نہ ہو. دوسری یہ ترتیب، اس ترتیب سے دعا مانگے. آپ نجدۃ الفقیر جو ہے آپ دیکھیں اس میں یہی ترتیب ہے. اس میں کیا ہے؟ یہی ترتیب ہے. پہلے درود شریف ہے، پھر حمد ہے، پھر درود شریف ہے، پھر استغفار کی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی کوئی چیز ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ تیسری چیز ہے. ضرورت ہے، ضرورت سے پہلے یہ بھی تمہاری ضرورت تو ہے کہ مجھے اللہ معاف فرمائے. ضرورت ہے یا نہیں؟ لیکن معافی کے بعد بھی مانگتا ہے تو ہم تو گناہ گار ہیں. ایک آدمی ہے، اس نے کئی خطائی کی ہیں، اب اسی آدمی سے مانگ رہا ہے جس سے وہ ناراض ہے. وہ کیا کہے گا؟ پہلے وہ مجبور ہے اس سے کوئی چیز مانگے، کیا کہے گا؟ پھر اس کی تعریف کرے گا، پھر کوئی ایسی بات سامنے کرے گا، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو کہے کہ مجھے معاف کر دو. اب اس کی بات کیا؟ جب وہ کہتے معاف ہے، اس کی بات کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس پلان کام تو کر لے. اب آپ دیکھیں نجدۃ الفقیر کو اسی انداز سے لکھا گیا ہے. اس میں جو دعائیں ہیں نجدۃ الفقیر میں، پھر آپ دیکھیں ہر دعا سے پہلے ہر منزل کے بعد وہ پہلی کیا ہے؟ حمد ہے. اضافہ حزب اعظم ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں ایک جگہ حمد لکھے گئے تھے، تو ہاں اس کو ہم اس نے کیا کیا؟ مختلف جگہوں پہ تقسیم کیا کہ ہر دعا سے پہلے کیا ہو؟ حمد ہو، پھر درود شریف ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی معافی ہو. استغفار کی مختلف قسمیں ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ پاک وہ آئی ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو اس طرح دعائیں اس کو تقسیم کر کے تو درمیان میں پھر اپنی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آخر میں پھر بھی شریف ہے. پھر آخر میں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا کے طریقے دراصل اس میں سکھایا گیا ہے کہ آپ اس طرح دعائیں مانگیں. یہ آداب ہے. اس سے تمہاری دعاؤں کے اندر بڑا وزن پیدا ہو جائے گا, قوت پیدا ہو جائے گی. یہ تو ہو گیا طریقہ. اب دعا کا مشق کیا کریں. دعا کی مشق کیسی ہوگی؟ ہر چیز آپ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں. بس یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنے رب سے مانگنا ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے, یا اللہ مفتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر جانا ہے, اللہ مفتح لی ابواب فضلک دوسری پڑھ کے سی بات. لٹری میں جانا ہے, یا اللہ گندی جگہ میں جا رہا ہوں, وہاں خبیث ہوں گے, شیاطین ہوں گے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پڑھیں. جب باہر آئیں اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اگر یہ چیز بند ہو جاتی وہاں, یا راستے میں چلی جاتی, آپ سے تکلیف ہو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ کیا, آسانی ہو گئی. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کھانا کھاتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دعا مانگتے ہیں کہ ٹھیک نام شروع کرتا ہوں, اسی آفات سے مجھے بچائیں, اس میں جو خیرات و برکات ہیں مجھے نصیب کر دیں, اس میں برکات نصیب فرماتے. دعا وہ پڑھ لیے, کیا وہ کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. یار تیرا شکر ہے, تو نے کھلایا پلایا. اب ظاہر ہے کہ برکت ہو جائے گی. وہاں بسم اللہ تھا, یہاں کیا ہے الحمدللہ ہے, تو اس کو مل کر کیا ہو جائے گا, تمہاری یہ کھانا خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا. پانی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں کیا ہے, الحمدللہ. دعا ہے. سوتا ہے, اللہم باسمک اموت واحیا. یا اللہ تیرے نام پر میں سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں. تو آپ اس سے استحضار بھی کر دیا کہ ایک دن سے میں تیرے نام پر مروں گا. اللہ مجھے اپنے نام پر کیا دے دے, موت دے دے. اور اپنے نام پر کیا جائے, اٹھائیں. جب میں اٹھوں تو میری زبان پر کیا ہو, قیامت کے دن الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ابھی جانا ہے, کیا کیسی برکت حاصل ہو گئی. دعا کی دعا اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس میں ہے. گھر سے نکلتے ہو, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہ کے نام پر گھر سے نکلتے ہو. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال. گھر میں تو ہماری حفاظت فرما رہے, گھر کی حفاظت فرما رہے, تو سفر میں بھی کیا کرے, ہماری ساتھی رہے, ہمارے مددگار رہیں. تو یہ اس طرح دعائیں تو بہت ہیں. سواری کی دعا ہے, ساری ہر چیز کی دعا مانگے. حتیٰ کہ تمہارا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب ظاہر ہے کہ جوتا تو کسی بنوانا ہوگا, لیکن جب آپ چشمہ ٹوٹ جائے, آپ کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ٹوٹ گیا, اب اس کی کوئی ترتیب بنا دیں کہ ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر فرمائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ ہمارے ایک ساتھی ہے بلال اکبر, اس کا نام ہے, فیصل آباد میں کے رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازے. بڑا پیارا جوان ہے.
وہ ہمارے ساتھ یہاں وقت لگا رہے تھے، بڑے جفاکش بھی ہے، آج کل وہ اسکول پر چلاتے ہیں، بڑا عفیف جوان ہے۔ اس طرح آدمی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جس کو لندن میں حسب نسب والی عورت اور جوان عورت، حسین عورت، اور وہ اس پر فریفتہ ہو جائے اور وہ اس کو بلائے، اور یہ جوانی کی باوجود پھر اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ رہتا بھی ہو۔ حضرت علیہ السلام اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ اس کا اسکول بھی اسی عورت کی تھی، اس کا وہ کیا کرایہ دار تھا، اور پھر یہ دھمکیاں بھی دیتی تھی کہ پھر ہم کرایہ سے واپس کریں گے، نہیں آپ کو اسکول سے نکال دیں گے، اسکول چھوڑ دو، یہ کرو۔ لیکن اس نے ذرا بھی مائل نہیں ہوا، عفیف ہے نہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، کوئی جوار نہیں ہے، شادی کی بچے پیچھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اور تقوی میں برکت نصیب فرمائے۔ وہ چونکہ میرے ساتھ بیٹی کے ساتھ بڑا ہوا ہے، اسی لیے میں تھوڑا سا جو مجھ کے ساتھ چھوٹی بڑی ہیں، اس سے بڑی ہوئی ہے، اس کو مجھے زیادہ وہ فکر بھی رہتی ہے، کیونکہ چھوٹا بڑا ہوا ہے۔ یہ مولانا فضل حکیم صاحب وغیرہ، یہ اس کی داڑھی نہیں آئی تھی ہمارے ساتھ آئے تھے، یتیم ہو گئے تھے۔ تو میں کرتا ہوں کہ اس کے پاس ہم گئے تھے، وہاں سے ہم آ رہے تھے، تو مغرب کا ٹائم تھا غالباً، وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ تو ہمارے ساتھیوں کی عادت تھی کہ وہ اس کو بتایا گیا تھا کہ ہر بات خدا سے مانگو، بس اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب راستے میں آتے آتے تقریباً 1 گھنٹے سے کم گزر گیا تھا، 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، ایک ساتھی کو پیر میں گڑبڑ ہو گیا، اب وہ کہ اللہ خیر کرے، کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تو بالآخر اس نے سوچا کہ یار یہ گاڑی کیسے رک جائے، کیسے کہہ دوں۔ ہمارے یہاں تو ہی بھی ہوتا ہے، کسی کو نہیں کہا جاتا کہ میں تقاضا کرتا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، نماز کا وقت یا داخل ہوا تھا، ٹائم میں نہیں داخل ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ استاد جی نماز کے لیے گاڑی روکے۔ تو اس نے کہا کہ استاد جی اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ نماز میں تو ٹائم تو ہے، کیونکہ وہ لاہور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لاہور آنا تھا، فیض آباد سے لاہور آنا تھا، ظاہر ہے کہ جب مغرب سے اسلام آباد آئیں گے تو راستے میں تو اتنا وہ دیر نہیں لگتی، پھر عشاء کی نماز تو دیر تک بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ ہو تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، تم نے اپنی قول پر سہارا کیا، کیا بہانے پر سہارا کیا کہ میں بہانہ کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ یہ بہانہ ایک سہارا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بہانہ ایک سہارا ہوتا ہے۔ تو اس نے فوراً اس کو تنبیہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ یا اللہ اب تو بس وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا کہا جائے، بس تو ہی مدد فرمائے، یا پیر کو ٹھیک کرے یا گاڑی کو ٹھیک کرے، دونوں میں سے ایک تو ہو جائے۔ تقریباً 5-6 منٹ گزرے تھے، ہم 3-4 ساتھی تھے، 5 ساتھی۔ کوئی آواز آئی جیسا پٹاخہ اڑ گیا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، لیکن 5 منٹ کے بعد گاڑی آگے 5 منٹ اور گئی تو گاڑی کسی جگہ رک گئی۔ تو اس کی آخری جو بس ہوتے ہیں اس کی پیچھے 2 ٹھہر ہوتے ہیں، آگے ایک ہوتا ہے، ایک پیچھے
ان میں سے ایک پک گیا تھا. تو وہاں کہیں مستری کا دکان آ گیا, تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں چائے بنانی ہے, چائے بنانا ہے, تمہیں سے جس نے وضو کریں, جس نے وہ تقاضا کریں وہ تقاضا کریں, جس نے کچھ کھانا پینا ہو کھانا پینا کریں, ٹائم 1 آدھا گھنٹہ لگے گا. تو وہ ساتھی بھاگ گئے اور کہا کیا الحمدللہ, کیا کہا الحمدللہ کام بن گیا. ایک ساتھی بتا رہا تھا, وہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے. تو ایک دن اس نے نئی کے سامنے بیٹھ گیا. میں اس لیے آپ کو واقعات بتاتا ہوں کہ ہر چیز میں اللہ سے مانگو. یہ نہیں ہو کہ اس کو یہاں تو میں لوگوں سے مانگوں گا آسان بات ہے, وہاں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. آسان ہو یا مشکل ہو, کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے لیے اسباب بنائے گا. پھر لوگوں سے کہہ دے اس کو اس وقت اللہ رب العالمین جل جلالہ تمہارا کام بنا دے گا. اب جب تم نے کمار سے بنانی ہے, لیکن مانگنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. فصل تم نے کس کہاں ڈالنا ہے؟ تخم زمین میں ڈالنا ہے. اگانا کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو وہ بھول گیا. ہر وقت کہتے کہ یا رب العالمین تو مجھے اچھا سا وہ کیا ترتیب میں رکھتے بنا دیں, یہ وہ بال بڑے ہو گئے ہیں. تو وہ اس کی سامنے بیٹھ گیا. وہ سادہ سا وہ تھا, کیا سادہ آدمی تھا, وہ نائی تھا. اس نے اس کو کام کرتے کرتے آخر میں کہا کہ میں جب تم کو بناتا ہوں تو پھر 2-3 ماہ تک فکر نہ کرو, انشاءاللہ ایسے بناؤں گا. اس کو شک ہوا, جب انہیں دیکھا تو اس کا داڑھی بالکل کم کر دی تھی. تو یا اللہ خیر کرے گا, اور کرتی تو شاید کیا ہوتا, فارغ کرتا پوری سال کی. قصور میں یار ایک تعلیم وہ تو آپ بھی شاید ہوں گے, ایسا ہوتا ہے. تو کس سے مانگو, یا پھر مجھے ساری مجھ اس طرح کر دیا تھا. بیٹا 2 ماہ ہو گئے, کتنے ہو گئے, یہ وہ نہیں وہ جو اجتماع پہ ہوا. میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ ہر چیز کس سے مانگو اللہ تعالیٰ, جیسے تمہارا رابطہ اپنے نفس سے قائم رہے گا, مضبوط رہے گا. کہ آپ سب ایک آدمی مل گیا, کہو کہ اللہ اس کی جو خیرات و برکات ہیں مجھے نصیب کر دیں, اس میں جو کمزوری ہیں اس سے مجھے بچائیں, میرے اندر جو کمزوری ہیں اس کو ان سے بچائیں. اب دیکھو تم نے آنکھ نکال دی, یہ شریف میں بھی آیا ہے, تمہارا دعا آئیے. تمہارا ہر وقت اپنے رب سے لگا رہنا چاہیے. اس لیے آپ کو مراقبہ دوئیہ سکھاتے ہیں کہ تاکہ آپ دل میں اپنے رب سے لگے رہیں. یا اللہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. دیکھو آدمی آ رہا ہے, گڑبڑ نہ کرے. تو ایسا کیا ہو جاتا ہے, تم اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا, اور آپ کو اللہ العالمین جل جلالہ آپ کی دعا میں قوت پیدا ہو جائے گی. پھر زیادہ لمبی دوڑی دعا نہ بھی مانگی, کیونکہ آپ کی پھر آپ کی ضرورت ہی ہو جائے گی. یا اللہ مجھے یہ کرے, میری کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, کچھ ٹھیک کر دے. وہی ہو جائے نیچے والا کہ وہ خراب ہو جاتی. ہر چیز کیسے مانگو, اس سے مانگے نہیں کہ پہلے سال کہاں گیا پہلے یہ ٹھیک کرو, نہیں پہلے خدا سے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو. پنکھ بنانا ہو, کوئی چیز بنانا ہو, پہلے اللہ تعالیٰ سے ربط جوڑ پیدا کریں, اس سے دعا مانگیں. اس کے بعد جو اسباب ہو اس کا اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرمائے. صحابہ کرام کے دعا میں قوت تھی. علا بن ضمیر کا
بحرین کی طرف جا رہے تھے، 4000 اس کے ساتھ لشکر تھا، جس میں حضرت بحیر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی موجود تھی۔ وہ فرق کیا تھے؟ جنگل میں گئے تو کوئی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی، یا حکیم ہو، آپ بھی سیکھیں، یا حکیم ہو یا حلیم ہو۔ اب دیکھو یہ حلیم کی کیا ہے، انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو یہ حلیم بڑا وہ ہوتا ہے کہ میں جتنے گناہ کیے ہیں اب حلیم ہے، مجھے کیا کرے، معاف کرتے ہیں۔ یا علیم، تو جانتا ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ یا علی ہو، اب یہ اللہ پاک کی صفت ہے، وہ علی نہیں ہے، یہ کسی کا کیا ہے، یہ علی کرم اللہ جو کا نام نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ علی اللہ پاک کا نام ہے، کس کا ہے؟ صفت ہے، جس سے رحیم ہے، رحمان ہے۔ یا عظیم، تو عظیم ذات ہے، کہ یہ کہا پھر کہا کہ اسکنا، یہ 4 الفاظ بڑی مجرب ہے، یا حلیم ہو یا علیم ہو، سنیں، یا حلیم ہو یا علیم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو۔ اس کی بات سے کہا کہ اسکنا، پانی دے دیں۔ چڑیا کی بازو کی برابر کہتے ہیں کہ بادل آئی، گر جا، اور پوری کیا بارش ہو گئی، لوگ ندیاں بہائیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ کشتی نہیں ہے، یہی الفاظ کہے، یا اللہ بسم اللہ ہمیں پار کرا دیں، سب لشکر کو کہ بسم اللہ کہہ کے نکل جاؤ، سارے نکل گئے۔ رب تمہارے ساتھ ہے، لیکن تو اپنے رب کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب تمہارا ہے لیکن تو رب کے ہو جاؤ، رب کی کائنات تمہاری ہے، تم رب کے ہو جاؤ۔ من کان اللہ کان اللہ لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام جا رہے تھے، جنگل ہے، وہ غزوے کے موقع ہے، واپس آ رہے تھے، یہاں سے جا رہے تھے۔ اب وہ بکھر گئے دوپہر کے وقت کے وہاں سوئے، کیونکہ وہاں جب لشکر ہو یا ساتھی زیادہ ہو تو ایک زخمی نہیں آ سکتے، کوئی ایک زخمی نہیں تھی، کوئی زخم دور دور ہو تو ساراؤں میں تو کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں دور دور ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زخمی کی تشریف فرما ہو گئے، آرام فرما رہے تھے، تلوار کو اوپر کر دیا، رکھ دیا، تو وہاں سے ایک بڑا وہ مضبوط قسم کا ایک کافر، جسمانی طور پر مضبوط تھا، وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر دیا۔ پہلے تلوار کس کے پاس آ گئی؟ کافر کے ساتھ، اور ہاتھ یہ مضبوط ہاتھ ہے، کیونکہ مضبوط آدمی ہے، کسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، تشریف فرما ہے، اور یہ اوپر کڑا ہے، اور تلوار نکالی اور کہا کہ یا محمد آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اسباب تو ان کے پاس ہے، تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فرمایا؟ اس نے مسبب الاسباب کا حوالہ دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ، اس کے دل کی نگاہیں اللہ تعالی کی قدرت اور طاقت کو دیکھ رہی تھی، اس کو معلوم تھا کہ تلوار اللہ تعالی کی حکم سے چلے گا، اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ تعالیٰ سے اثر نکال دے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پیر اس کا تیز دار نہیں رہے گا، اور یہ ہاتھ جو ہے جو کہتی ہے قوت والا ہاتھ ہے، اس میں جو قوت جو نظر آتی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
اب اللہ تعالیٰ اس کو مفلوج کر دیں تو کیا ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی بات تھی جب نے کہا کہ اللہ اس کی تلوار گزر گئی, گر گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تلوار کو اٹھایا, اس کی سینے پر بیٹھ دیا کہ اب تم مجھ سے کون بچائے گا؟ تم بڑا اچھا آدمی, ایسے اخلاق. دنیا کی کوئی طاقت تم کو زیر نہیں کر سکے گا اگر اللہ رب العالمین سے تم وابستہ ہو جاؤ, اس سے مانگتے رہو, اس کے ساتھ لپٹتے رہو, چمٹتے رہو. آپ نے دیکھا نہیں ہے بچہ کیسے, جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں تپڑ لگاتی ہے, پھر وہ جاتی ہے کہیں بھی نہیں, بات نہیں کیونکہ وہ کہتے میں کہاں جاؤں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت تعلق نصیب فرمائیں. انشاءاللہ اس سے آپ تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا. تو کیا آج سے آپ کچھ کوشش کریں گے؟ ہاں, کیونکہ بات عمل کی ہے, تشکیل کی ہے. ہماری تبلیغ بھائی کہتے ہیں نا کہ تشکیل کرنی ہے, اس کی تشکیل کرنی ہے کہ آپ اب سے یہ بات طے کریں کہ مجھے آج کم از کم کل تک ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. پھر بعد میں تفصیل ہے اس کو, اب عادت بن جائے گی. لیکن آپ اچھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کیا کرنا ہے, نکالنا کیا کام کرنا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں, چھوٹی چھوٹی چھوڑ دیں. نہیں, چھوٹی بڑی ہر چیز کس سے مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا.